بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ علم کیا ہے؟ علم کی تعریف یوں کی گئی: العلم ادراک الشیء بحقیقتہ، کسی چیز کی حقیقت کے پا لینے کا نام علم ہے۔ اسی طرح حصول و صورت الشیء فی العقل، کسی شے کی شکل کا عقل میں آ جانا علم کہلاتا ہے۔ علم کی ضروریات: انسان کی پہلی ضرورت اس کی زندگی کا بچاؤ ہے اور اس کا قائم رکھنا ہے۔ اس سلسلے میں اسے بہت سی اندرونی بیرونی رکاوٹوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ مقابلہ صرف اور صرف علم کے اسلحے سے لیس ہو کر ہی کیا جا سکتا ہے، ورنہ خطرہ ہے کہ یہ مار کھا جائے گا۔ اسی طرح حصول علم کے لیے انسان دوسری طرح بھی مجبور ہے کہ انسان میں فطرتی طور پر بہت سی تمنائیں پیدا ہوتی ہیں جن کا تعلق اس کی ذات سے ہے، خاندان سے ہے، معاشرے سے ہے، قوم سے ہے۔ علم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے اسے پتہ چل سکتا ہے کہ کس تمنا کو پورا کرنے میں کون سا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اور کس خواہش کو چھوڑنے اور کس کو پورا کرنے میں فائدہ ہے، کس تمنا کی تکمیل سے اس کی بہتری اور ترقی وابستہ ہے اور کس سے تنزل اور برائی متعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم اپنے فائدہ اور اثر کی وجہ سے ایک اعلیٰ ترین چیز سمجھی جاتی ہے۔ اسلام نے علم کو بڑائی کا سبب قرار دیا اور صاف طور پر ارشاد فرما دیا کہ نہ جاننے والے جاننے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو علم نافع، علم وہ نور ہے جس کے ذریعے رب تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ علم ایک ایسا دریچہ ہے جس کے کھلنے سے شعاعیں پھیلتی ہیں اور اندھیرا بھاگتا ہے۔ تو علم کی کیا فضیلت ہے؟ اس کی بلندی شان کے لیے جہاں اور بہت سے ارشاد ہیں، وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان: علم سیکھو، بے شک اس کا سیکھنا خوف خدا پیدا کرتا ہے، اس کی طلب عبادت ہے، اس کا مذاکرہ تسبیح ہے، اس پہ بحث کرنا جہاد ہے، اس کا سیکھنا صدقہ ہے۔ یعنی کتنی فضیلت ہے۔ اگر ہم علم سیکھتے ہیں تو خوف خدا پیدا ہوگا، اگر ہم علم کی طلب کرتے ہیں تو عبادت ہے، اگر ہم آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کرتے ہیں تو وہی تسبیح ہے، اور اس پہ بحث کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں تو یہ جہاد ہے، اور اس کا سکھانا یہ صدقہ ہے۔ یعنی اگر ہم کسی دوسرے کو سکھاتے ہیں تو یہ ہمیں صدقے کا ثواب ہوگا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: علم کا ایک باب 1000 رکعت سے، یعنی 1000 رکعت نوافل سے بہتر ہے۔ یعنی علم کی شرافت اور کرامت کے لیے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ کم نہیں۔ جب رب قدوس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کی بڑائی کو ملائکہ پر ظاہر فرمانا چاہا، تو سب سے پہلے علم کی بے بہا عطیے سے گراں فرمایا، پھر ملائکہ کے سامنے سوالات کیے تو ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بڑائی کا اعتراف کیا۔ یقیناً یہ ایسے عطیے کے ساتھ مخصوص کیے گئے تھے کہ جو سب پر باری تھا۔ علم اور فضل بزرگی کا سرمایہ اور نیک بختی اخروی مقاصد کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: اطلب العلم من المہد الی اللحد، آغوش مادر سے آغوش قبر تک علم حاصل کرتے رہو۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ اور دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو امامہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عالم اور عابد کا تذکرہ ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کو عابد پہ ایسی فضیلت ہے جس طرح مجھے تم میں سے ایک آدمی پر۔ سبحان اللہ، کتنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان فرمائی۔ فرمایا کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے تم میں سے ہر ایک آدمی پر۔ تو پتہ چلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ علم کی فضیلت کو، عالم کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ 2 آدمیوں کے سوا کسی پر حسد یعنی رشک نہیں ہے،
ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اسے صبح و شام پھیلاتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور صبح و شام اس سے صدقہ کرتا ہے۔ یہ فضیلت ہے۔ اسی طرح بہت واضح اور بہت مشہور فرمان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔